بی جان فاروق کو ساری بات بتاتی ہیں کہ کس طرح شادی کے بعد بھی شامی آئلہ کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسے فورس کر رہا تھا کہ وہ اون سے ڈائیورس لے، لیکن عارفہ اپنے بیٹے کی غلطی کو چھپاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہیں، لیکن بی جان کہتی ہے تمہارے بیٹے کی ڈور اب بہو کے ہاتھ میں ہے۔ زویا اون کی منت سماجت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اون بھائی آپ اس کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں، وہ ہمیشہ سے ہی خود ترسی کا شکار ہے، لیکن اون کے مطابق اگر وہ اس کی باتوں کو دل پہ لیتا تو یہ تعلق شادی کے 2 گھنٹے بعد ہی ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ آئلہ بہت ہی خود غرض اور خود سر لڑکی ہے جسے اون کی محبت نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ تو اپنے ماضی سے نہ تو نکل رہی ہے اور نہ نکلنا چاہتی ہے، وہ اون سے بہت نفرت کرتی ہے۔ بی جان آئلہ سے ملنے جاتی ہے زویا کے ساتھ تو آئلہ نے رو رو کے برا حال کیا ہوتا ہے، وہ اون کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ ہر بات کا الزام اون کو دے رہی ہے، تو بی جان دو ٹوک بات کرتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے اون میں، اون نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تو پھر آئلہ پھٹ پڑتی ہے اور اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالتی ہے کہ اون میرے ماضی کا سب کچھ جانتا ہے، اس نے بس مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ بی جان پوچھے گی کہ کون سا بدلہ، کیسا بدلہ؟ آئلہ کہتی ہے کہ وہ اس بات کا بدلہ لے گا کہ میں رخصتی کے بغیر ہی پریگننٹ ہوگی، میں شامی سے پیار کرتی تھی لیکن اب میری شادی اون سے ہو گئی ہے تو اس لیے وہ مجھ سے بدلہ لے گا، لیکن بی جان اسے سمجھاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اون ایسا نہیں ہے، بلکہ اون تو وہ لڑکا ہے جس نے اس وقت تمہارا ہاتھ تھاما جب پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی تھی، تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور وہ سہارا تمہارے لیے اون بنا ہے، بہتر ہے کہ اپنے ماضی سے نکلو، احتشام کی یادوں سے نکلو اور اون کو کھلے دل سے اپنا لو، لیکن آئلہ کسی کی نہیں سنتی۔ رملہ شامی سے بہت زیادہ اکتا چکی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری آئلہ کے سامنے پتہ نہیں کیسے چل جاتی تھی، ورنہ تم تو ایک جلے ہوئے پٹاخے ہو جو کوئی دھماکہ نہیں کر سکتا، لیکن شامی تو مماز بوائے ہے، اس پر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا کسی کی باتوں کا، وہ تو بس اپنی ماں کے اشاروں پہ ناچتا ہے اور ناچتا ہی رہے گا، رملہ تو پاگل ہے۔